نثر نگار سعادت حسن منٹو 1912 سے 1955 ابتدائی زندگی، تعلیم، ادبی خدمات، افسانہ نگاری، تحریری اسلوب، موضوعات، خصوصیات، افسانوی مجموعے۔ سعادت حسن منٹو اردو کے عظیم افسانہ نگار، ڈرامہ نویس اور نثر نگار تھے۔ وہ اپنی بے باک تحریروں، حقیقت نگاری اور معاشرتی مسائل پر گہری نظر رکھنے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کے افسانے برصغیر کی تقسیم، انسانی نفسیات، جنسی موضوعات، سماجی ناہواریوں اور معاشرتی تضادات کو بے نقاب کرتے تھے۔ ابتدائی زندگی، تعلیم۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو سمرالا، ضلع لدھیانہ، موجودہ بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد غلام حسن منٹو ایک سرکاری ملازم تھے۔ منٹو کا تعلیمی سفر کچھ خاص کامیاب نہ رہا، تاہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں قیام کے دوران انہیں ادبی ذوق حاصل ہوا۔ وہ فرانسیسی اور روسی ادب سے متاثر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے صحافت، فلم، ریڈیو اور افسانہ نگاری میں کام کیا، تاہم مالی مشکلات، سماجی تنقید کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور شراب نوشی کے شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں 1955 کو 42 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ ادبی خدمات، افسانہ نگاری۔ منٹو کا شمار اردو کے سب سے متنازع لیکن بے مثال افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانے معاشرتی تلخیوں کے اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ قاری کو چونکا دیتے ہیں۔ ان کی جرأت مندی سماجی بیسی کے خلاف بغاوت کا ایک استعارہ ہے۔ مشہور افسانے ٹوبہ ٹیک سنگھ، تقسیم ہند کے تناظر میں پاگلوں کے ایک اسپتال کی کہانی، جس کا مرکزی کردار بشین سنگھ میدی، کالی شلوار، غربت و انسانی خواہشات کی نفسیاتی کشمکش پر مبنی کہانی ٹھنڈا گوشت، جنسی تشدد و موضوعات پر افسانہ اس پہ مقدمہ بھی چلا، بوجھ، جنسی جذبے کی نفسیات پر مبنی کہانی جو معاشرتی دوگلے پن کو ظاہر کرتی ہے، دھواں، اخلاقی زوال و جذباتی خوشیاں، طبقاتی فرق، غربت کی پر مبنی دردناک کہانی، نیا قانون، برطانوی سامراج کے خلاف ایک طنزیہ تحریری اسلوب، موضوعات۔ منٹو کی تحریر میں ساخت کی سادگی بنا کسی لگی لپٹی کے نئے تلخ حقیقتوں کو واضح کرتے تھے۔ ان کے افسانوں میں جنسی جذبات، انسانی نفسیات اور غربت اور سیاسی استحصال جیسے موضوعات شامل ہیں۔ منٹو کے مقدمات کی حقیقت پسندی و جنسی جرأت مندانہ پر ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، ٹھنڈا گوشت اور خود کو معاشرتی سچائی کا آئینہ دار ثابت کرتے رہے۔ تنقیدی تحریر، انہوں نے اپنی زندگی میں کئی خاکے مضامین بھی لکھے۔ گنجے فرشتے، لاؤڈ اسپیکر تحریر شامل ہے۔ وفات، شراب نوشی، مالی پریشانیوں نے 18 جنوری 1955 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ ان کی تحریر آج بھی اردو ادب میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی افسانے ہیں۔ طرز تحریر کی خصوصیات اردو ادب کے منفرد بے مثال تھیں۔ ان کی تحریریں قاری کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی تھیں۔ حقیقت نگاری تحریر خالص حقیقت نگاری پہ مبنی ہوتی ہے، زندگی کو جیسا ہے ویسے ہی بنا کے پیش کرتے ہیں، نفسیاتی کشمکش، معاشرتی ناہواریوں کی سچی عکاسی کرتے ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ جرأت مندانہ و بے باک انداز، ان کی تحریریں کئی بار متنازعہ قرار دی گئیں، معاشرتی دوہرے معیار پر کھل کر لکھتے تھے۔ ٹھنڈا گوشت جیسے انسانی نفسیات کو پہلوؤں کو بے نقاب کرا اور سادہ و براہ راست زبان، کسی قسم کی ضروری آرائش نہیں ہوتی تھی، سیدھی بات کرتے تھے۔ مکالمے، کالی شلوار میں ایک عورت کی سادہ خواہش، اس کی زندگی کی تلخ حقیقت کو نہایت عمدہ انداز میں پیش کیا گیا۔ طنز و مزاح، ان کے گہرا سماج کے منافقہ رویوں پہ سخت طنز کرتے تھے۔ نیا قانون نے ایک عام دیہاتی معصوم خوش فہمی کے ذریعے برطانوی سامراج کے خلاف آواز اٹھائی۔ منٹو کے کردار خیالی نہیں، جیتے جاگتے ہوتے تھے۔ وہ اپنے کرداروں کو اندرونی جذبات، سوچ کی گہرائی سے بیان کرتے تھے۔ خوشیاں میں غربت، انسانی فطرت کی کشمکش کے نفسیاتی پہلوؤں کو بیان کیے گئے۔ منٹو کے افسانے زیادہ طویل نہیں ہوتے تھے لیکن گہرا اثر چھوڑتے تھے۔ دھواں، سماجی اور سیاسی شعور۔ منٹو کا ادب محض تفریح کے لیے نہیں تھا، اس میں گہرا سماجی اور سیاسی شعور پایا جاتا ہے۔ سعادت حسن منٹو کی تصنیفات میں مندرجہ ذیل افسانوی مجموعے ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، نیا قانون، کھول دھواں، لذت سنگ، بدنام شیطان، آخری سلیوٹ، حد تک بارش، دھواں، موزیل، خوشیاں، کھول دو، یزید، ٹیٹوال کا کتا، ڈرامے، آؤ کھیلیں، جنون پرست، ڈرامہ فلم منٹو، بھارتی ڈرامہ فلم 2015 2018، گنجے فرشتے، لاؤڈ اسپیکر، روشنائی۔ منٹو کے افسانے سماجی حقیقت پسندی، نفسیاتی گہرائی اور انسانی جبلتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ خاص طور پر تقسیم ہند کے بعد کے پس منظر پر لکھی گئی کہانیاں بہت مقبول ہوئیں۔